السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں سید وسیع الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی سمندر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاریخ سے ایک سوال: تاریخ کسے کہتے ہیں؟ یہ 5th کلاس کا ہے۔ یہ پورا ٹاپک 4 ضمنی ٹاپک کی مدد سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے اندر پہلا ہے زمانے ماضی کا علم دینے والا سائنس، نمبر 2 ہے تاریخ کا سائنسی طریقہ، نمبر 3 ہے تاریخ اور ہم، نمبر 4 ہے اس میں زمانے ماضی اور زمانے مستقبل۔ ان 4 ٹاپک کی مدد سے یہ سبق پورا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل تعلیمی سمندر کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا ضمنی ٹاپک: زمانے ماضی کا علم دینے والا سائنس۔ گزشتہ سال 4تھی جماعت میں ہم نے چھترپتی شیواجی مہاراج کے زندگی کے حالات اور سوراج کے قائم کے لیے ان کی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا۔ شیواجی مہاراج کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے کا زمانہ، اسے ہم 400 سال پرانا یا 400 سال پہلے کا گزرا ہوا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات میں سہولت کے لیے زمانے کی مختلف طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں: ابھی، کچھ وقت پہلے، کچھ دیر بعد، آج، کل، گزرا ہوا، کل، آنے والا یا اس سال، آئندہ سال وغیرہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گویا غیر محسوس طریقے سے اپنے دل میں زمانے کا شمار کرتے ہیں۔ ابھی، آج، اس سال وغیرہ لفظوں کے استعمال سے ذہن میں آنے والا زمانہ زمانے حال ہوتا ہے۔ کچھ دیر پہلے، کل، گزرا ہوا، گزشتہ سال وغیرہ الفاظ زمانے ماضی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد، کل، آنے والا، آئندہ سال لفظوں کا استعمال کر کے ہم زمانے مستقبل کا خیال آتا ہے۔ گزرا ہوا لمحہ زمانہ ماضی، ابھی جاری لمحہ زمانے حال ہوتا ہے۔ زمانے مستقبل ابھی آنے والا ہے۔ زمانے ماضی میں کئی واقعات ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثلاً آج آپ کی عمر 10 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش کا وقفہ ماضی میں 10 سال پہلے ہوا تھا۔ اس طرح 10 سال بعد یعنی زمانے مستقبل میں آپ کی عمر 20 سال ہوں گی۔ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یعنی گزرا ہوا زمانہ اس شخص کی زندگی کا زمانہ ماضی ہوتا ہے۔ زمانے ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے سائنس کو تاریخ کہتے ہیں۔ یعنی زمانے ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے جو سائنس استعمال ہوتا ہے اسے تاریخ کہتے ہیں۔ یہاں ہمارا پہلا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اس ٹاپک سے ہم نے سیکھا کہ زمانے ماضی میں جتنے بھی واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس کے سمجھ لینے کے علم کو یا اس سائنس کو ہم جو ہے تو تاریخ کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تاریخ کا سائنسی طریقہ۔ تیسری اور چوتھی جماعت میں مضمون ماحول کا مطالعے کی کتابوں میں ہم نے الگ الگ سائنس سے متعارف ہو چکے ہیں۔ کسی بھی ثبوت کو عملاً تجربات کی کسوٹی پر بار بار پرکھنا اور پرکھا جا سکنا ان تمام سائنسوں کی خصوصیت ہے۔ ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے طے کرنے کے طریقے کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ مثلاً یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایک مثال کے طور پر لے لیے کہ انسان ہوا سے آکسیجن کو جذب کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتا ہے، تو اس کو ہم عملاً طور پر یا سائنسی تجربے کے ذریعے کتنی بار بھی اگر کسوٹی پر بار بار بھی پرکھے اس کو، تو یہی طے پائے گا کہ انسان جو ہے تو ہوا سے آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ ہماری پیدائش کے بعد
जाता है। इन ذرائع کی 3 قسمیں ہوتی ہے: طبعی، تحریری اور زمانی۔ ان ذرائع سے ملنے والے ثبوتوں کی مدد سے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ماضی میں ٹھیک ٹھیک کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ان ثبوتوں کا صحیح یا غلط ہونا بھی اچھی طرح سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ کسوٹی پر کھرے اترنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کے واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کو سائنسی طریقے کہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، تاریخ یوں ہی تاریخ نہیں کہلاتا ہے، اس میں سائنس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سائنس ہی ہم کو بتاتی ہے اور تصدیق کرتی ہے کہ تاریخ کے کون سے واقعات صحیح ہے اور غلط ہے۔ اس میں جو ہے تو سائنس بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ابھی آپ نے جو ہے اس سبق کے 2 حصے، زمانے ماضی کا علم دینے والا سائنس اور تاریخ کا سائنسی طریقہ، اس دونوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ آگے جو بچے ہوئے 2 حصے ہیں، تاریخ اور ہم اور زمانے ماضی اور زمانے مستقبل، یہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے۔